السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کی 5 آیات ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ چھٹی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تاکہ تم ڈراؤ، قوماً اپنی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، فہم غافلون، پس وہ بے خبر ہے، یعنی غافل ہے۔ اب کن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے اور کن کو حکم دیا گیا کہ آپ نے ڈرانا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول بنایا، اس لیے پیغمبر بنایا، اس لیے کتاب نازل کی، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن میں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، کیوں؟ اور وہ دین حق سے بے خبر ہیں۔ ابن کثیر نے اس کو بہت زیادہ احسن انداز میں بیان کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، میں قوم سے مراد عرب ہے، جن کے آبا یعنی آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور پھر سلیمان الجمل نے کیا فرمایا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا سے مراد عرب اور غیر عرب تمام اقوام اس میں پائی جاتی ہیں، اور آباؤہم سے مراد قریب کے آبا ہیں۔ اب قریب کی آبا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو نزدیک رہتے تھے وہی ہیں، نہیں، مطلب جو پہلے آ گئے ہیں وہ آباء و اجداد، جن پر کوئی بھی نہ تو پیغمبر آیا، نہ نبی آیا، اور نہ ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے ان پر کچھ بھیجا۔ یہ ان سے مراد ہے کہ وہ جاہل ہیں۔ اور جبکہ عرب کے جو غیر عرب کے طرف پائے جاتے تھے لوگ، ان میں پیغمبر آیا ہے، ان میں پیغمبر آئے بھی ہیں، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب یعنی مبعوث فرمائے۔ اور پھر جو غیر عرب کے طرف سب سے آخر میں پیغمبر آیا وہ کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جن کی بعثت کو تقریباً 600 برس گزر چکے ہیں۔ یعنی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، تو وہ اس سے خبر ہے۔ آگے ہمارے پاس کون سی آیت ہے؟ 7ویں آیت، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لقد البتہ تحقیق، حق القول، بے شک ان کی اکثر پر بات ثابت ہو چکی، سو وہ ایمان نہیں لانے والے۔ لقد البتہ تحقیق، حق القول، بات حق ہے، ثابت ہو چکی، علی اکثرہم، ان کے اکثر پر، فہم پس وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لانے والے۔ حق القول سے مراد ان پر عذاب کا فیصلہ ہے۔ حق القول سے کیا مراد ہے؟ کافروں پر عذاب کا فیصلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہرگز
ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، اور لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو پیغمبر کی آمد اور حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل ہی میں ان کے بارے میں علم تھا، اس وجہ سے کس وجہ سے کہ وہ کیا کرتے ہیں، عناد اور سرکش کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، اور اس نے اپنے اس علم کی بنا پر لکھ دیا تھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے جبرن انہیں ایمان سے محروم کر دیا، کیونکہ جبر کی صورت میں تو وہ ایمان عذاب کے مستحق قرار نہیں پا سکتے۔ اب آگے والی آیت کون سی ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے جائیں۔ پس جو ان کے سر ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھا دیے گئے ہیں۔ یہ کن کے لیے؟ کفر، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر نہیں چلا، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہدایت کی، ہر چیز کا بتا دیا، نقصان کا بھی واضح کر دیا، فائدے کا بھی واضح کر دیا کہ کیا ان کے لیے نقصان کس چیز میں ہے اور فائدہ کس چیز میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اڑے رہے، تو پھر کیا ہے؟ ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے جائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یعنی طوق پہنا دیے جائیں گے ان کی گردنوں پہ، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے جائیں گے، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہوں گے، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہوں گے، سو ان کے سر اوپر اٹھا دیے جائیں گے۔ اب اغلال، غلن کی جمع ہے، لوہے کا کڑا یا زنجیر جو مجرم کے گلے میں ڈال کر اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ قید کی سخت ترین صورت ہے۔ مقمحون، مقمحون سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ، جس کا سر اوپر اٹھا دیا گیا اور وہ اسے نیچے نہ جھکا سکتا ہوگا، یعنی جس کا سر اوپر اٹھا دیا گیا ہو وہ اسے نیچے نہیں جھکا سکتا ہوگا۔ اس آیت میں ان کے کفر پر اصرار اور اڑے رہنے کی نہایت مؤثر تصویر کھینچ دی ہے، مؤثر تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ اب آگے ہمارے پاس کون سی آیت ہے؟ آگے ہمارے پاس آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو وہ نہیں دیکھتے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے آگے سے سدًّا ایک دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے بھی سدًّا ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس وہ نہیں دیکھیں گے، پس وہ نہیں انہیں ڈھانپ دیا جائے گا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ نہیں دیکھیں گے۔ یعنی ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری طوق ڈالنے کے علاوہ ان کے آگے اور ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کر دی ہے، پھر انہیں اوپر سے پردے کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنی جاہلانہ اور مشرکانہ رسم و رواج پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے غلط ہونے کی کھلی سے کھلی دلیل بھی نہ انہیں دکھائی دیتی ہے اور نہ انہیں سنتی ہے۔ اب یہ لوگ حق پر ایمان لائیں تو کیسے لائیں؟
اب وہ حق پر آئیں گے بھی تو کیسے آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ آگے ہمارے پاس آئے تھے انما، انما وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ان پر برابر ہے خواہ تو انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وسواء برابر ہیں علیہم ان پر، انذرتہم یہ کہ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں، لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سمجھانا اور تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو سمجھائیں گے اور عام تبلیغ کریں گے تو آپ کو دو قسم کے لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا۔ ایک وہ لوگ جن پر آپ کی تبلیغ کوئی اثر نہیں کر رہے گی اور وہ اپنے کفر و شرک پر بے ضد رہیں گے، یعنی ضد کے ساتھ وہ کفر و شرک پر رہیں گے۔ اس آیت میں انہیں لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو سیدھی راہ پر نہیں چلیں گے، وہ لوگ جو سیدھی راہ پر چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، ان کو اللہ ہدایت نصیب نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر جنت کو لوگوں کے لیے بنایا ہے تو پھر میں نے جہنم کو بھی لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے، جہنم کو بھی میں نے لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہی پڑھا ہے نا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس سے مراد تمام کفار نہیں ہے، صرف وہ لوگ مراد ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا بالغیب، یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ انزل نازل کرتا ہے من قبلی کا اپنی طرف سے یا من قبلی کا جو اس سے پہلے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ وہ لوگ جو ڈرانے والے ہیں، وہ لوگ جو ڈرائے جائیں گے، جو جنت جہنم ہر چیز سے واقف ہیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر کیا ہے کہ بعض کا انکار کرتے ہیں اور ہٹ دھری سے کی اور وہ ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے بعض یہود مدینہ اور جو ابو جہل اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ اور بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ڈرانا بالکل فضول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا فرض ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کس کی قسمت میں کفر پر اصرار واجب ہے۔ الحمدللہ سے ہماری 5 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ترقیاں عطا فرمائے اور آپ سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔